اس شخص کا نام ہے لیونارڈو نوٹاربارٹولو۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ اپنے پرسنالٹی اور ظاہری سچائی کا ایسا انداز دکھاتا تھا کہ لوگ خود بخود اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے تھے۔ لیونارڈو خود کہا کرتا تھا کہ وہ چور بننے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے۔ صرف 19 سال کی عمر میں اس نے اسپورٹس کارز چرانا شروع کر دی تھی۔ کچھ سال بعد اس نے ہیرے اور زیورات چرانا شروع کر دیا، اور یہ اس کے لیے کافی آسان تھا کیونکہ گاڑیوں کی ٹریکنگ تو ہو سکتی تھی لیکن زیورات کے نہیں۔ آہستہ آہستہ اسے زیورات کے کام میں گہری دلچسپی ہونے لگی اور اسے احساس ہوا کہ وہ اس فن میں واقعی ماہر ہے۔ اسی لیے اس نے چوری کی رقم سے اپنے لیے بڑے بڑے جیولری سٹورز کھول لیے۔ ان سٹورز کے ذریعے اسے لیگل اور انلیگل دونوں راستے مل گئے۔ اس کا کام بہت اچھی طرح چل رہا تھا، لیکن ایک دن لیونارڈو کے ایک بڑے سٹور کو چوروں نے بری طرح لوٹ لیا۔ لیونارڈو بہت پریشان ہو گیا اور اس نقصان کی تلافی کا کوئی طریقہ ڈھونڈنے لگا، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جس نے اسے بیلجیم کے ورلڈ ڈائمنڈ سینٹر کو لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن یہ صرف ہیرے جواہرات اور دولت کا معاملہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا لیجنڈری کام تھا جو اس کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر کر سکتا تھا، اور یہی سوچ لیونارڈو کو اور بھی زیادہ پرجوش بنا رہی تھی۔ ذرا اس شہر پر نظر ڈالیں۔ یہ بیلجیم میں واقع ہے اور اسے دنیا کا ڈائمنڈ کیپٹل کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ رقبے کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا کے تقریباً 80% ڈائمنڈز اسی علاقے سے ہو کر گزرتے ہیں۔ اس علاقے کی سالانہ مالیت تقریباً 45 سے 60 بلین ڈالرز تک پہنچتی ہے۔ یہاں ایک خاص قسم کی پولیس فورس موجود ہے جسے ڈائمنڈ پولیس کہا جاتا ہے۔ اب اس بڑی عمارت کو دیکھیں، یہ اس پورے علاقے کی سب سے اہم عمارت ہے کیونکہ تقریباً سارے ڈائمنڈز اسی عمارت کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اس عمارت کے سامنے ایک تنگ گلی ہے جہاں جدید آٹومیٹک سیکیورٹی سسٹمز لگے ہوئے ہیں۔ یہ سسٹمز کسی بھی عام گاڑی کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہاں لوگ سوٹکیسز کو زنجیروں کے ذریعے اپنے ہاتھوں کے ساتھ باندھ کر چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ڈائمنڈ کے بڑے ڈیلرز ہوتے ہیں۔ اس علاقے میں کوئی بھی شخص اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ خود ڈائمنڈ ڈیلر یا کوئی بڑا خریدار نہ ہو۔ یہ مرکزی عمارت اینٹورپ ورلڈ ڈائمنڈ سینٹر کہلاتی ہے۔ یہ پورے علاقے کی سب سے بڑی عمارت ہے اور اس کے اندر دنیا کی سب سے بڑی ڈائمنڈ کمپنیاں قائم ہیں۔ ہر کمپنی کا یہاں اپنا الگ آفس ہے۔ کسی بھی کمپنی کے امپلائی کو عمارت میں داخل ہونے کے لیے ایک الیکٹرانک کارڈ درکار ہوتا ہے۔ جیسے ہی کارڈ اسکین کیا جاتا ہے، کمپیوٹر اس شخص کا نام اور انٹری ٹائم ریکارڈ کر لیتا ہے۔ جب وہ باہر نکلتا ہے تو یہی عمل دوبارہ ہوتا ہے۔ عمارت کے اندر اور باہر سینکڑوں کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ہر کونے کو مکمل طور پر کور کرتے ہیں۔ یہ کیمرے ڈائمنڈ پولیس گھنٹوں تک بیٹھ کر مسلسل مانیٹر کرتی رہتی ہے۔ عمارت کے نیچے زمین کے اندر دوسری منزل پر ایک انتہائی مضبوط والٹ موجود ہے۔ یہ والٹ دنیا میں سب سے زیادہ ہیرے رکھنے والا اور سب سے بڑا والٹ مانا جاتا ہے۔ یہ ہیرے ڈیلرز کے سیف ڈپازٹ باکسز میں رکھے جاتے ہیں۔ ہر باکس کی اپنی الگ چابی ہوتی ہے۔ کوئی بھی کمپنی یا ڈیلر جتنی چاہے ڈائمنڈز اس باکس میں رکھ سکتا ہے اور پوری طرح مطمئن ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی اس کے قریب تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس والٹ میں کل 10 سیکیورٹی لیئرز موجود ہیں۔ پہلی لیئر ایک انتہائی مضبوط دروازہ ہے جس کا وزن تقریباً 3 ٹن اور موٹائی 30 سینٹی میٹر ہے۔ انجینئرز کے مطابق اگر کوئی اس دروازے کو توڑنے کی کوشش کرے تو اسے کم از کم 12 گھنٹے تک ایک پاورفل الیکٹرک ڈرل سے کاٹنا پڑے گا۔ دروازے کے نیچے جدید وائبریشن سینسرز لگے ہیں جو ذرا سی حرکت پر بھی فوراً الارم چلا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں 8 ہندسوں پر مشتمل ایک پاس کوڈ لاک موجود ہے، یعنی کوڈ کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کے بعد ایک اور لاک آتا ہے جو صرف چابی سے کھلتا ہے، لیکن یہاں بھی ایک شرط ہے، جب تک درست کوڈ نہ ڈالا جائے چابی لاک کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اور والٹ کی یہ چابی کوئی عام چابی نہیں ہے، یہ 30 سینٹی میٹر لمبی اور اتنی ہی موٹی ہے۔ دروازے کے اوپر ایک کونے میں میگنیٹک سینسر لگا ہوا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے اور دونوں میٹل پیسز الگ ہوتے ہیں، فوراً الارم بج اٹھتا ہے، یعنی اگر کوڈ اور چابی دونوں بھی موجود ہو تب بھی دروازہ کھلتے ہی الارم آن ہو جائے گا۔ یہ سب صرف بیرونی دروازے کی سیکیورٹی ہے۔ والٹ کے اندر داخل ہوتے ہی مزید خطرناک سیکیورٹی سسٹمز موجود ہوتے ہیں۔ اندر لائٹ سینسر، ہیٹ سینسر اور موشن سینسر لگے ہوئے ہیں۔ لائٹ سینسر چھت پر ہے جبکہ ہیٹ اور موشن سینسر ایک ہی ڈیوائس میں دیوار پر لگے ہوئے ہیں، یعنی دروازہ کھلنے کے بعد بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ والٹ کے اندر موجود یہ سینسرز آپ کو فوراً ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اور دوبارہ الارم بج جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اندر کیمراز بھی لگے ہوئے ہیں جو 24 گھنٹے ڈائمنڈ پولیس کے مسلسل مانیٹرنگ میں رہتے ہیں۔ اب فرض کریں کہ کسی طرح آپ تمام سیکیورٹی لیئرز پار بھی کر لیتے ہیں
تب بھی ہیرے حاصل نہیں ہو سکتے، کیونکہ تمام ڈائمنڈز الگ الگ سیف ڈپازٹ باکسز میں رکھے گئے ہیں اور ہر باکس کا لاک انتہائی مضبوط ہے۔ یہاں تک آ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی اس والٹ کو لوٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر کوئی باقاعدہ اس پر ہاتھ صاف کرنے کا پلان بناتا ہے تو عام لوگوں کے نزدیک وہ ایک بیوقوف ہی لگتا ہے۔ لیکن لیونارڈو اس والٹ کو لوٹنے کی ٹھان لیتا ہے، البتہ وہ اتنا ناسمجھ نہیں تھا کہ بغیر سالڈ پلان اور مکمل انفارمیشن کے عمارت اور والٹ میں گھسنے کی کوشش کرے۔ اس ڈکیتی سے 3 سال پہلے سال 2000 کی بات ہے، لیونارڈو ڈائمنڈ سینٹر گیا اور سٹاف کو یہ یقین دلایا کہ وہ بہت بڑا ڈائمنڈ ڈیلر ہے اور یہاں ایک سٹور کرائے پر لینا چاہتا ہے، اور وہ سچ بھی بول رہا تھا کیونکہ اس کے پاس جویلریز کے بڑے سٹورز تھے۔ عمارت کے منیجر جو کہ ایک عورت تھی، اس نے لیونارڈو کو کرائے پر دکان دے دی اور ساتھ میں وہ الیکٹرانک کارڈ بھی دیا جس کا استعمال کر کے لیونارڈو عمارت کے اندر آ جا سکتا تھا۔ یہ والٹ عمارت میں زمین کے اندر دوسرے چھت پر تھا اور لیونارڈو نے اس میں ایک ڈپازٹ باکس بھی خریدا جس سے آسانی سے اسے والٹ کے اندر کا ایکسس بھی مل گیا۔ آفیشل ٹائمز میں والٹ کا بڑا گیٹ کھلا رہتا اور اس کے برابر میں ایک چھوٹا گیٹ تھا جسے ڈی ڈور کہا جاتا تھا۔ اسے ڈیلرز کے لیے بار بار کھولا اور بند کیا جاتا تھا، اور ایک سیکیورٹی گارڈ باہر دروازے پر ہر وقت کھڑا رہتا اور والٹ کے اندر کبھی نہیں جاتا تاکہ ڈپازیٹر کو پرائیویسی ملے۔ جو بھی ڈیلر اپنے لیے باکس خریدتا وہ اپنے باکس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، چاہے وہ اس میں سونا رکھیں، ہیرے رکھیں یا خالی چھوڑ دیں، یہ ڈیلر کا میٹر ہوتا تھا۔ چونکہ لیونارڈو کو والٹ تک کا ایکسس مل چکا تھا، اس لیے وہ جب بھی والٹ میں جاتا تو ایک بیگ میں چھوٹا سا کیمرہ اپنے ساتھ لے جاتا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ کیمرہ بیگ سے باہر نکالتا اور اسے چھپا کر والٹ کی ویڈیوز بناتا۔ یہ کیمرہ والٹ کے ہر کونے، وہاں لگے سینسرز، کیمراز اور تمام سیکیورٹی ڈیوائسز کی تفصیل سی ویڈیو بناتا۔ لیونارڈو بار بار والٹ کا چکر لگاتا اور ہر بار مزید انفارمیشن جمع کرتا جاتا۔ اس نے اس وقت تک کوئی پلان نہیں بنایا جب تک وہ ہر چیز کو اچھی طرح سمجھا نہیں۔ لیونارڈو نے پورے 2 سال لگا کر والٹ سے جڑی ہر چیز کو سمجھا، اور جب اس نے پورے والٹ کا ایک مکمل 3D ویو بنا لیا تب اس نے والٹ کو لوٹنے کی پلاننگ شروع کر دی۔ اب اسے ایک ٹیم کی ضرورت تھی، کیونکہ اکیلے اس طرح کے ڈکیتی کو انجام دینا ایک بہت مشکل ٹاسک تھا۔ لیونارڈو کی پیدائش اٹلی میں ہوئی تھی اور ٹیم بنانے کے مقصد سے سال 2002 میں ڈکیتی سے تقریباً 8 مہینے پہلے وہ اپنے آبائی شہر ٹیورین چلا گیا، جو اٹلی میں واقع ہے۔ ٹیورین کو چوروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ پورے یورپ میں جہاں کہیں بھی بڑی چوری ہوتی ہے اکثر چوروں کا آبائی شہر یہی ٹیورین نکلتا ہے۔ سب سے پہلے لیونارڈو نے اپنے ایک دوست فرنینڈو فینیٹو سے رابطہ کیا، جسے سب دی مونسٹر کے نام سے جانتے تھے۔ مونسٹر کا مطلب ہے ایک طاقتور آدمی۔ اس کا کام وہ ہوتا تھا جس میں طاقت اور پٹھوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیونارڈو کو اس سے راضی کرنے میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، اس نے بس والٹ میں موجود ہیرے کی مقدار بتائی اور یہ سن کر فرنینڈو فوراً راضی ہو گیا۔ لیکن والٹ کو توڑنے کے لیے صرف طاقت کافی نہیں تھی، اس کے لیے دماغ اور ایک سالڈ پلان بھی ضروری تھا۔ یہاں ٹیم کے دوسرے شخص کا رول سامنے آتا ہے جو بعد میں ٹیم میں شامل ہوا۔ اس کا نام ایلیو ڈی اونوریو تھا۔ آسان الفاظ میں سمجھیں تو ایلیو الیکٹرانکس کا ماہر تھا۔ اس کا کام الیکٹرانک سسٹمز کو چکما دینا تھا اور اس مشن کے لیے ایلیو ایک بہترین آپشن تھا۔ دونوں کو ٹیم میں شامل کرنے کے بعد کچھ مسائل تو حل ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ابھی بھی حل نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے لیونارڈو ہر مہینے کم از کم ایک بار بیلجیم کے ڈائمنڈ کیپٹل جاتا رہتا۔ والٹ صبح 7 بجے کھلتا تھا۔ لیونارڈو آفس کا کرایہ دار ہونے کی وجہ سے جب چاہتا آ سکتا تھا۔ کبھی کبھار وہ 7 بجے سے پہلے ہی پہنچ جاتا تھا۔ گارڈز کا انتظار کرتا تھا کہ وہ والٹ کھولے اور کہتا کہ کوئی ضروری کام ہے، اسی لیے جلدی آ گیا۔ اس طرح اس نے والٹ کھولنے کا پورا پروسیس اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ سیکورٹی گارڈز کوڈ تو نہیں بتاتے تھے، لیکن کم از کم لیونارڈو نے والٹ کی 30 سینٹی میٹر لمبی چابی دیکھ لی تھی۔ اب اس 30 سینٹی میٹر چابی کی ایک کاپی بنانا ضروری تھا، اور یہی پورے پلان کا سب سے مشکل کام تھا۔ یہی ٹیم میں چوتھا ممبر شامل ہوا۔ اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹا تو نہیں مل سکا، لیکن اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ وہ چابیاں بنانے میں ماہر تھا۔ اب ٹیم کو ایک 5واں ممبر بھی چاہیے تھا جو اس مشن کے دوران ڈرائیور کا کام کرے۔ اس کام کے لیے پیٹرو کا انتخاب کیا گیا۔ لیونارڈو پیٹرو پر بہت بھروسہ کرتا تھا، کیونکہ یہ دونوں پہلے بھی مل کر کام کر چکے تھے۔ اب ٹیم مکمل ہو چکی تھی، کل 5 ممبرز تھے اور ہر ایک کا اپنا الگ رول تھا۔ اس پورے عرصے میں لیونارڈو عمارت کا بار بار چکر لگاتا رہتا تھا۔ اس نے اپنے پرسنالٹی کا دکھاوا کر کے گارڈ سے دوستی کر رکھی تھی اور انہیں یقین دلایا کہ وہ سب آپس میں دوست ہیں۔ وہ گارڈز کے کمروں میں بھی جاتا اور کبھی کبھار تو کنٹرول رومز میں بھی داخل ہو جاتا۔ وہ گارڈز کے سسٹمز، روٹین اور کیمروں کو دیکھنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ ایک بہت اہم بات جو لیونارڈو نے نوٹ کی تھی کہ کیمرہ صرف اسی وقت دیکھے جاتے ہیں
جب والٹ کا مین گیٹ کھلا ہوتا ہے، گیٹ بند ہونے کے بعد کیمراز پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی کیونکہ سب لوگ سیکورٹی سسٹمز پر مکمل بھروسہ کرتے تھے۔ آخرکار ٹیم نے مشورہ کیا کہ یہ آپریشن صرف 5 گھنٹوں میں مکمل ہونا چاہیے۔ ان کے پاس تقریباً 5 گھنٹے کا وقت تھا، اگر زیادہ وقت لگتا تو وہ پکڑے جا سکتے تھے۔ یہاں فیصلہ ہوا کہ ڈکیتی سے 5 دن پہلے چابیاں بنانے والا ماہر والٹ کے اندر جائے گا اور کچھ سیکورٹی سسٹمز کو ناکارہ بنائے گا۔ اس ماہر نے لیونارڈو کا کارڈ استعمال کیا، ورکر کی طرح بحث بدلا، عمارت میں پہنچ کر بتایا کہ وہ لیونارڈو کا امپلائی ہے اور آفس میں کام کے لیے آیا ہے۔ اس نے ایک جعلی ورک آرڈر بھی دکھایا اور رات کے وقت اندر داخل ہوا اور شام کے گارڈز کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوا کیونکہ اس کے پاس درست انٹری کارڈ موجود تھا جو کہ لیونارڈو کا تھا۔ وہ سیدھا والٹ روم میں جاتا ہے۔ رات کے وقت کیمراز کوئی مانیٹر نہیں کرتا تھا، اس لیے اسے کام کرنے کا پورا موقع مل جاتا ہے۔ وہ والٹ کے اوپر ایک چھوٹا کیمرہ لگاتا ہے جو اس نے خود تیار کیا تھا۔ اس کیمرے کا مقصد صرف ایک تھا، چابی اور کوڈ لاک کو واضح طور پر ریکارڈ کرنا۔ چابیوں کا ماہر پہلے ہی اسی فوٹیج کے بنیاد پر چابی کی کاپی بنانے کا پورا پلان بنا چکا تھا۔ کیمرہ لگانے کے بعد ابھی ایک اور نہایت اہم کام باقی تھا اور وہ تھا میگنیٹک سینسرز کو دھوکہ دینا تاکہ دروازہ کھلنے پر الارم نہ بجے۔ والٹ کے دروازے پر لگا میگنیٹک سینسر 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ دروازے کے ایک طرف مقناطیس لگا ہوا تھا اور دوسری طرف ایک ریڈ پلیٹ موجود تھی۔ جب تک یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب رہتے، میگنیٹک فیلڈ برقرار رہتی اور الارم بند رہتا، لیکن جیسے ہی یہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے، یعنی دروازہ کھلتے ہی الارم فوراً بج جاتا تھا کیونکہ میگنیٹک فیلڈ ڈسٹرب ہو جاتی تھی۔ لیونارڈو کو اس سینسر کے بارے میں پہلے ہی مکمل انفارمیشن تھی، اسی لیے ٹیم نے کافی ریسرچ کے بعد پہلے سے ہی ایلومینیم کی ایک پتلی پلیٹ تیار کی تھی۔ اس پلیٹ کو ریڈ پلیٹ کے اوپر احتیاط سے فکس کر دیا جاتا ہے، اس طرح میگنیٹک فیلڈ برقرار رہتی ہے اور دروازہ کھلنے کے باوجود الارم ایکٹیو نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، یہ سارے کام ڈکیتی سے 5 دن پہلے کیے جا رہے تھے تاکہ اصل رات میں ہر چیز آسان ہو۔ ادھر والٹ سے 2 منزل اوپر زمین کی سطح پر عمارت کے اندر ایک گیریج موجود تھا۔ اس گیریج سے ایک راستہ سیدھا والٹ تک جاتا تھا۔ یہ بات لیونارڈو کو عمارت کی بلو پرنٹ سے معلوم ہوئی تھی جو اسے خود مینیجر نے فراہم کیے تھے۔ یہ والٹ تک جانے والا ایک خفیہ راستہ تھا جسے صرف کبھی کبھار ضروری کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور چونکہ یہ راستہ سیکریٹ تھا اسی لیے یہاں آرم گارڈز موجود ہی نہیں ہوتے تھے۔ دروازے کے سینسرز ناکارہ بنانے کے بعد اس ماہر کا کام یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا مشن کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد چابیوں کا یہ ماہر خاموشی سے والٹ سے باہر نکل جاتا ہے۔ اب باری والٹ کے اندر موجود سینسرز کی آتی ہے۔ اس مقصد کے لیے ٹیم نے پہلے ہی گھر پر والٹ میں لگے ہوئے سینسرز جیسے ہیٹ اور موشن سینسرز خرید لیے تھے اور ان پر مسلسل ایکسپیریمنٹس کیے جا رہے تھے۔ یہ سینسرز انسانی جسم کی گرمائش اور حرکت کو سینس کر کے فوراً الارم ٹریگر کر دیتے تھے۔ گھر پر کیے گئے مختلف تجربات کے بعد انہیں ایک بات سمجھ آئی۔ پتہ چلا کہ اگر ہیئر اسپرے سینسر پر چھڑک دیا جائے تو اس کی حساسیت کئی گھنٹوں کے لیے کمزور ہو جاتی ہے، یعنی سینسر حرکت اور گرمی کو پکڑنے میں سست ہو جاتا ہے اور الارم فوراً نہیں بجتا۔ اسی وجہ سے انہیں مزید 4 دن انتظار کرنا پڑا، کیونکہ جیسا کہ بتایا گیا تھا اسپرے کرنے کے بعد سینسر صرف چند گھنٹوں کے لیے ہی متاثر ہوتے تھے، لیکن یہ چند گھنٹے بھی کم نہیں تھے۔ تقریباً 20 سے 35 اور کبھی کبھار 40 گھنٹے تک سینسرز کمزور رہتے تھے۔ 4 دن کے انتظار کے بعد ڈکیتی سے صرف 1 دن پہلے لیونارڈو نے خود 14 فروری 2003 کی صبح اپنے الیکٹرانک کارڈ سے عمارت میں داخل ہو کر والٹ میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ معمول کے مطابق اپنے سیف باکس کے پاس جاتا ہے، لیکن اس بار وہ اپنے سوٹ کے آستین میں ہیئر اسپرے کی ایک چھوٹی بوتل چھپا کر لے جاتا ہے۔ سینسر کے بالکل قریب پہنچ کر وہ ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے اپنے بال درست کر رہا ہو اور آہستہ سے سینسر پر اسپرے کر دیتا ہے۔ ایک گارڈ کو ذرا سا شک ہوا، وہ کنٹرول روم سے باہر نکل کر چیک کرنے آتا ہے، لیکن لیونارڈو اپنے باتوں سے اسے مطمئن کر دیتا ہے اور بال ٹھیک کرنے کا بہانہ بنا کر اسے دوبارہ والٹ سے باہر بھیج دیتا ہے۔ اس اسپرے سے سینسر کی کارکردگی ضرور کمزور ہو جاتی ہے، لیکن وہ مکمل طور پر خراب نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود اتنا فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ رات کو جب لیونارڈو اور اس کی ٹیم ڈکیتی کے لیے اندر آتی ہے تو الارم فوراً آن نہیں ہوتا۔ اس سے انہیں وہ قیمتی وقت مل جاتا ہے جس میں وہ سینسر کو مزید ناکارہ بنانے کے لیے انہیں کارڈ بورڈ سے ڈھانپ سکتے تھے۔ جب اس بار لیونارڈو واپس باہر آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ وہ کیمرہ بھی اٹھا لاتا ہے جو 1 دن پہلے چابیوں کے ماہر نے لگایا تھا تاکہ دروازے کا پاس کوڈ بھی معلوم ہو سکے۔ اب تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ چوری سے 1 رات پہلے یعنی 14 فروری 2003 کی رات 5 افراد پر مشتمل ایک ٹیم لیونارڈو کے اینٹورپ والے اپارٹمنٹ میں جمع ہو گئی۔ انہوں نے آرام سے اٹالین کھانا کھایا، تمام ٹولز اور پورا پلان دوبارہ ری چیک کیا اور پھر سو گئے۔
अगले दिन हालात का जायज़ा लेने के लिए लियोनार्डो ने एक बार फिर वाल्ट का चक्कर लगाया। इसके बाद पूरा दिन एंटवर्प में घूमते फिरते रहे और शाम के वक्त दोबारा टीम अपार्टमेंट में पहुंची। अब वक्त आ चुका था असल मकसद की तरफ बढ़ने का। अब वो डकैती के इरादे से डायमंड सेंटर की तरफ रवाना हो गए। इसी रात यानी 15 फरवरी 2003 को इमारत के बाहर तो सिक्योरिटी मौजूद थी, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था क्योंकि वीकेंड था और सारा स्टाफ छुट्टी पर था। पेट्रो, जो टीम का ड्राइवर था, उसने गाड़ी चलाकर टीम को सीधा गैरेज तक पहुंचा दिया, जहां से खुफिया रास्ता सीधा वाल्ट तक जाता था। टीम ने पहले ही गैरेज के दरवाजे की फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली थी। बस एक बटन दबाया गया और दरवाज़ा फ़ौरन खुल गया। गाड़ी अंदर ले जाकर गैरेज के राहदारियों से गुजरते हुए वो सीढ़ियों तक पहुंचे और सीढ़ियाँ उतरकर सीधा वाल्ट रूम के दरवाजे के सामने आ गए। सबसे पहले वाल्ट रूम के सिक्योरिटी कैमरे को कपड़े या टेप से ढांप दिया गया ताकि कोई वीडियो रिकॉर्ड न हो सके। इसके बाद मैग्नेटिक सेंसर का काम शुरू हुआ। सेंसर के दोनों हिस्सों को अलग किया गया और एल्यूमिनियम प्लेट और रेड प्लेट को इस तरह एडजस्ट किया गया कि मैग्नेटिक फील्ड बरकरार रहे और अलार्म ना बजे। अगला मरहला था कोड डालना और चाबी से दरवाज़ा खोलना। ये काम फर्नांडो ने किया। जो छोटा कैमरा पहले लगाया गया था उसके ज़रिए गार्ड का कोड पहले ही रिकॉर्ड हो चुका था। फर्नांडो ने 8 नंबरों का कोड डाला और लॉक कामयाबी से खुल गया। चाबियों के माहिर ने वीडियो की मदद से चाबी की कॉपी बना ली थी, लेकिन बदकिस्मती से वो काम ना आई। कई बार कोशिश के बावजूद भी दरवाज़ा न खुला। आखिरकार लियोनार्डो ने असली चाबी चुराने का फैसला किया। उसने पहले ही नोट किया हुआ था कि गार्ड्स ये चाबी पास वाले कमरे के एक सेफ में रखते हैं। उन्होंने वो सेफ तोड़ा और 30 सेंटीमीटर लंबी असली चाबी अपने साथ ले आए। इस काम में थोड़ा वक्त ज़रूर लगा, लेकिन इसका फ़ायदा भी हुआ। अब वाल्ट खोलना आसान हो चुका था। चाबी लगाई गई, बड़ा दरवाज़ा खोला गया। टीम आहिस्ता आहिस्ता वाल्ट में दाखिल होती है और फर्नांडो ने टेप की मदद से छत पर लगे लाइट सेंसर को ढांप दिया। अगला बड़ा चैलेंज दीवार पर लगा मोशन और हीट सेंसर था। लियोनार्डो ने सुबह हेयर स्प्रे करके उसे पहले ही कमज़ोर कर दिया था। अब एक कार्डबोर्ड के ज़रिए सेंसर को मुकम्मल तौर पर ढांप दिया गया और इस तरह वाल्ट की आखिरी सिक्योरिटी भी ख़त्म हो गई। अब आखिरी मरहला शुरू हुआ, यानी सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस के ताले तोड़ना। वाल्ट के अंदर पहुंचते ही चोरों ने फ़ौरन काम शुरू कर दिया। वाल्ट में कुल 189 सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस मौजूद थे और हर बॉक्स का अपना अलग और मखसूस लॉक था। उन्होंने 109 बॉक्सेस को निशाना बनाया और तोड़ा। कुछ इब्तिदाई रिपोर्ट्स में 123 का जिक्र मिलता है, लेकिन ज़्यादातर ऑथेंटिक सोर्सेज जैसे विकिपीडिया और डकैती पर लिखी गई किताब फ्लॉलेस में 109 बॉक्सेस ही कन्फर्म है। बाकी बॉक्सेस छोड़ दिए गए क्योंकि या तो उनमें कीमती चीज़ें नहीं थी, या वक्त कम था, या फिर सामान उठाने की गुंजाइश ख़त्म हो चुकी थी। ताले खोलने के लिए उन्होंने एक स्पेशल टूल इस्तेमाल किया। इस टूल को ताले के सुराख में फिट करके दबाव के ज़रिए डेड बोल्ट को मोड़ दिया जाता था। बॉक्सेस स्टील और तांबे से बने हुए थे, लेकिन ये टूल इतना ताकतवर था कि डेड बोल्ट मुड़ जाता और लॉक खुल जाता। हर बॉक्स को खोलने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते थे। एक मुट्ठी हीरे ही लाखों डॉलर के बराबर थे। उन्होंने जितने बैग भर सकते थे भर लिए, लेकिन ज़्यादा लालच नहीं किया कि कहीं वज़न ज़्यादा हो जाए और फ़रार मुश्किल न हो जाए। उन्होंने 109 बॉक्सेस तोड़कर उनमें जितने भी हीरे थे सब बैग्स में भर चुके थे, जिनकी मालियत करीब $100 मिलियन बनती है। अब निकलने का वक्त था। सबसे पहले सबूत मिटाने के लिए वो कंट्रोल रूम गए और पूरे 1 हफ्ते का जितना CCTV डेटा था सब डिलीट कर दिया। इसके अलावा जितने भी एंट्री और एग्जिट डॉक्यूमेंट्स थे वो सब अपने साथ ले लिए। जो टूल्स इस्तेमाल हुए थे और डकैती में जो भी चीज़ें इस्तेमाल की गई थी वो सारा कचरा भी अपने साथ उठा लिया। सारा माल समेट कर वो दोबारा सीढ़ियों के रास्ते ऊपर आए, जहां ड्राइवर पेट्रो उनका इंतज़ार कर रहा था। वहां पहुंचकर सारा माल गाड़ी में रखा और फ़ौरन वहां से निकल गए। पूरा ऑपरेशन तकरीबन 6 घंटे में मुकम्मल हुआ। सुबह 6 बजे तक वो लियोनार्डो के एंटवर्प वाले अपार्टमेंट में पहुंच चुके थे। सामने हीरे पड़े थे और दिल में खुशी भी थी और खौफ भी, क्योंकि ये तारीख़ की सबसे बड़ी डायमंड चोरी थी। सारा माल आपस में तकसीम किया गया। अपार्टमेंट को अच्छी तरह साफ़ किया गया और फिंगरप्रिंट्स और DNA से बचने के लिए अपना सारा कचरा भी साथ उठा लिया ताकि उसे किसी महफूज जगह पर जाकर फेंक दिया जाए। अगली सुबह यानी 16 फरवरी इतवार का दिन था। टीम के बाकी अफराद अलग अलग इटली वापस जाने लगे ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन लियोनार्डो और पेट्रो साथ रहे। अपना हिस्सा और सारा कचरा साथ लेकर जा रहे थे। रास्ते में पेट्रो घबरा गया। गाड़ी के शीशे में बार बार पीछे देखने लगा कि कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा। उसने लियोनार्डो को कहा, हमें फ़ौरन ये कचरा फेंक देना चाहिए, लेकिन लियोनार्डो ने कहा कि मुनासिब जगह देखकर फेंक देंगे। आखिरकार एक जंगल में गाड़ी रुकी
लियोनार्डो वहाँ कहीं छुपी जगह ढूंढने गया, लेकिन पेट्रो इंतज़ार न कर सका। उसने गाड़ी से सारा कचरा उठाया और करीब के एक पुल के पास फेंक दिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से बाद में उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा। जब लियोनार्डो वापस आया तो देखा कि टेप्स दरख्तों पर लटक रही थी और कागजात बिखरे पड़े थे। अब तमाम चीज़ें वापस समेटना मुमकिन नहीं था, तो लियोनार्डो ने भी सब कुछ वहीं छोड़ दिया और दोनों इटली चले गए। अगला दिन पीर का था और वीकेंड की छुट्टियों के बाद सुबह स्टाफ ने जब वॉल्ट खोला तो देखा सब कुछ उलट पुलट हो चुका था। फर्श पर चीज़ें बिखरी हुई थी और बहुत से जेवरात और हीरे ज़मीन पर पड़े थे, क्योंकि सब नहीं उठा सके थे। फ़ौरन डायमंड पुलिस को इतला दी गई। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और पुलिस ने सोचा कि ये काम अंदरूनी लोगों का हो सकता है, क्योंकि तमाम सिक्योरिटी लेयर्स आसानी से खोली गई थी। कैमरे चेक किए गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। चोरों ने बहुत एहतियात से काम किया था। इधर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी चहलकदमी कर रहा था। अचानक उसकी नज़र पेट्रो के फेंके गए कचरे पर पड़ी। वो बहुत मायूस हुआ, करीब जाकर कचरा उठाकर डस्टबिन में डालने लगा और इसी दौरान उसकी नज़र कागजात पर पड़ी, जिन पर एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर का नाम था। बूढ़े आदमी ने सुबह चोरी की खबर सुनी थी, तो उसे फ़ौरन शक हुआ और पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आई, कागजात चेक किए और हैरान रह गई। इन कागजात में वॉल्ट की एंट्री और एग्जैक्ट टाइम्स, लियोनार्डो का बिजनेस कार्ड और नकली वर्क ऑर्डर सब मौजूद था। पुलिस ने ये कागजात वापस वॉल्ट पहुंचाए और लियोनार्डो का डिपॉजिट बॉक्स चेक किया, जो बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन खोल कर देखा तो खाली था। इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि गुज़िश्ता 3 साल में लियोनार्डो ने कोई कारोबार नहीं किया, सिर्फ वॉल्ट आता जाता रहा ताकि इस हाइस्ट को अंजाम दे सके। जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो लियोनार्डो बिल्कुल बेखबर था। वो टोरेन इटली में था, जहां बेल्जियम की पुलिस बगैर इजाज़त कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन हैरानकुन तौर पर लियोनार्डो खुद ही बेल्जियम पुलिस के पास गया। होता कुछ यूँ है कि डकैती के सिर्फ 10 दिन बाद लियोनार्डो वापस बेल्जियम आया। उसका ख्याल था कि पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ पाएगी और वो अपने अपार्टमेंट जाकर बचे कुचे सबूत भी मिटा देगा। इस बार उसने अपनी बीवी और बेटे को भी साथ लिया। बीवी और बेटे को अपार्टमेंट साफ करने को कहा और ख़ुद कार्ड लेकर इमारत में गया, जहां उसने 10 दिन पहले डकैती की थी। लियोनार्डो का ख्याल था कि वो इमारत आता जाता रहेगा ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो। गार्ड्स हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। मैनेजर ने लियोनार्डो को बातों में मशगूल रखा और पुलिस बुला ली गई। लियोनार्डो को इस वक्त तक अंदाज़ा नहीं था कि बेल्जियम पुलिस उसके बारे में सब कुछ जान चुकी थी। कुछ ही देर में पुलिस पहुंची और हथकड़ियाँ पहना दी। इसी लम्हे लियोनार्डो को एहसास हुआ कि वो खुद अपनी गिरफ्तारी देने आया था। पुलिस ने पूछताछ शुरू की, लेकिन लियोनार्डो ने अपार्टमेंट का पता छुपाने की कोशिश की। पुलिस ने ज़बरदस्ती सब कुछ उगलवा लिया। अपार्टमेंट पर छापा मारा गया, जहां से सिम कार्ड्स और चंद छोटे हीरे मिले। सिम कार्ड्स को ट्रैक किया गया। चोरी के वक्त डायमंड बिल्डिंग की लोकेशन सामने आई। अब बाकी 4 साथी जो इटली में थे, उन्हें पकड़ने के लिए बेल्जियम पुलिस ने इटालियन पुलिस से मदद मांगी। इटालियन पुलिस ने ताउन करते हुए टोरेन में फर्नांडो, एलियो और पेट्रो के घरों पर छापे मारे। तीनों के घरों से सेफ बॉक्सेस मिले, जिनमें हीरे मौजूद थे। एक हीरे पर सीरियल नंबर भी था, जो वॉल्ट के हीरों से चोरी शुदा था, और ये पक्का सबूत था। इसके अलावा कागजात से फिंगरप्रिंट्स भी निकाले गए। इटालियन पुलिस ने एलियो, फर्नांडो और पेट्रो को गिरफ्तार करके बेल्जियम भेज दिया। सब में से सिर्फ एक शख्स का अब तक पता नहीं चला। वो था चाबियों का माहिर, जिसने वॉल्ट में कैमरा लगाकर पास कोड और चाबी रिकॉर्ड। अब सज़ा की बारी थी। बेल्जियम में बग़ैर तशद्दुद की चोरी की सज़ा बहुत नरम है, चाहे एक टुकड़ी फल चोरी हो या अरबों का माल। ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 5 साल कैद है। लियोनार्डो को सिर्फ 1 साल कैद हुई, बाकी तीनों में से हर एक को 6 माह कैद। सब ने सज़ा काटी। चोरी का $100 मिलियन का माल उनके पास रहा और उन्होंने कुछ भी वापस नहीं किया।